اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما رکھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے مسلمانوں آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ ہمارے پاس اولاد کی تربیت کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے گھروں میں، وہ ہے اس کو مارنا۔ بس مارنے سے وہ باادب بن جاتا، مارنے سے بااخلاق بن جاتا، مارنے سے عالم دین بن جاتا، مارنے سے حفظ کر لیتا، مارنے سے اور اس سے پڑھائی کر لیتا، مار دیے تو کھانا کھا لیتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے مجھے اوف تک نہیں کہا۔ پہلی چیز یاد رکھیے جو مجھے اور آپ کو کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت، اولاد ہماری بات مانے، ہمارے سے قریب رہے، ہم اس کی صحیح سے پرورش کر پائے، وہ یہ ہے کہ اس کی بات سنو اور اس سے بات کرو۔ میں گزارش کروں گا بچوں کی اچھی تربیت میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے وہ بڑھے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کرو اور کام سکھاؤ ان کو۔ میں نے کئی بار والدین کی یہ شکایت سنی ہمارے بچے کام نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا کہ آپ نے کبھی ان کے ساتھ کام کیا؟ بچوں کے ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کیجیے۔ ہر جگہ سے کمپلین آتی، پوتا نہیں سن رہا، نواسے نواسیاں نہیں سن رہے، بچے نہیں سن رہے۔ بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کوئی چیز جب آپ کو بولتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ ان کا کام کریں۔ ہمارے پاس وہ مزاج کو بھی ہم سمجھتے نہیں۔ میں نہیں کر رہا ہوں جو وہ بول رہے کرنا چاہیے آپ نے، میں یہ کر رہا ہوں اس مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر کام کو نہ نہیں بولنا چاہیے، کچھ کام کو ہاں سے بھی شروع کرنا چاہیے۔ تو آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج، وہ یہ ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھو۔ ہمارے پاس گھر میں کتنے جھگڑے صرف باپ بیٹے کے اس لیے ہوتے ہیں، ماں باپ کے اس لیے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بول رہے کالا رنگ نہیں لینے ہیں، وہ بولتا مجھے کالے رنگ کے کپڑے پسند ہیں۔ گاڑی کا کلر سفید نہیں ہونا ہے، وہ بول رہا مجھے سفید گاڑی لینا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ مجھے کامرس میں ایڈمیشن لینا ہے، باپ بولتا ہے تو سائنس میں جائیں گے تو ہاتھ پیر توڑ کے ڈال دوں گا تیرے گھر کے اندر۔ تو والدین پریشان ہیں، کیا کریں؟ نوجوان لڑکا ہے، آپ کالج اسکول پڑھنے کے لیے اس کو کہیں بھیجتے ہیں، جا کر آتا ہے تو الہاد کی باتیں کرتا ہے، بھلا ایسی باتیں کرتا ہے جس میں وہ اللہ کا انکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، مطلب وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ دین کیسا ہے، کیا ہے یہ تعلیمات کیسی ہے، یہ تو میرے عقل میں نہیں پڑتی، یہ تو میرے پلے نہیں پڑتی، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کروں بچے کو، تو میں چاہتا تھا کہ اچھا تعلیم یافتہ ہو، یہ تو دین سے ہی دوری اختیار کر بیٹھے۔ یاد رکھیے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت جیسے کرنے کا تربیت حق ہے ویسا ابتدا سے شروع کر لیں، ایک دم سٹارٹنگ ایج سے شروع کر لیں۔ اگر اس مرحلے کے اندر گڑبڑ ہوئی، ہم نے تھوڑا سا اس کو کہا کہ ٹھیک ہے دیکھا جائیں گے، ذرا بچے بڑے ہو جائیں گے تو سوچیں گے، پھر اس کے بعد یاد رکھیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کی تربیت کرنا۔ یاد رکھیے تو آئیے بہت مختصر سے وقت میں بس ایک سے دو کچھ نکات آپ کے سامنے، چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما رکھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے مسلمانوں آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ کتنا ہی یہ ٹیسٹ کے معنی میں، تو ہماری اولاد اور ہمارے مال میں ہمارے لیے امتحان ہے۔ یاد رکھیں جن کو اولاد ہے ان کے لیے بھی امتحان ہے، جن کو اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی امتحان ہے۔ ایک ٹیسٹ ہی ہے، ظاہر سی بات ہے اولاد کا نہیں ہونا بھی امتحان، لیکن اولاد کا ہونا نہیں ہونے کے مقابلے میں بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ آپ سے پوچھو گی، باپ سے پوچھو گی، ذمہ دار سے پوچھو گی کہ تربیت کیسی کیا تھا۔ سمجھ جیسا میرے پاس مال اگر نہیں ہے تو بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، مال ہے اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، مال ہے اور جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے تو پوچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش، ہونا بڑی آزمائش۔ تو بہرحال یہ بے انتہا ضروری ہے کہ مسلمان اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کچھ باتیں سیکھ لیں۔ ہمارے پاس اولاد کی تربیت کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے گھروں میں، آپ کے پاس نہیں کہہ رہا ہوں، عام بات کہہ رہا ہوں، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ ہے اس کو مارنا۔ بس مارنے سے وہ باادب بن جاتا، مارنے سے بااخلاق بن جاتا، مارنے سے عالم دین بن جاتا، مارنے سے حفظ کر لیتا، مارنے سے اور اس سے پڑھائی کر لیتا، مار دیے تو کھانا کھا لیتا، مارنے کی دھمکی دی تو کام کر لیتا۔ فار ایگزامپل کسی کام کو آپ نے کہا یہ کرو، نہیں کیا تو پیر توڑو، تو کر لیا اس نے کام، دھمکی کی وجہ سے کام ہو گیا آپ کا۔ اس چیز کو ہم نے صرف تربیت سمجھ لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے مجھے اوف تک نہیں کہا۔ کبھی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کہنے کو کہتے اور میں جا کر گلی میں کھیلنا شروع کر دیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرتے سے مجھ سے اتنا پوچھتے انس میں نے تم کو یہ کام دیا تھا تم نے اب تک نہیں کیا؟ اور پھر میں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، پھر میں آگے جاتا اور اپنا کام کر کے آ جاتا جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ تو یہاں کہیں بھی آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، پھٹکارا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاؤ۔ اولاد کو جہاں مارنے کا حکم دیا گیا وہ صرف ایک جگہ یاد رکھیں، وہ تب ہے جب وہ اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ نماز کو نہ آئے۔ تو کہا گیا کہ اپنے بچوں کو جو ہے ڈراؤ، مسجد لے جاؤ، نماز کو ان کو 7 سال کے تو ساتھ لے جاؤ، 10 سال کی نماز کو نہ آئے تو مارو، بس ایک ہی جگہ کہا گیا، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے جہنمی بن جا رہا ہے نا پھر نماز چھوڑ کے۔ توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، اور علماء کی کئی فتاوی موجود ہے جس کی توحید درست نہ ہو یا جو نمازی بھی نہ ہو ان کے دیگر اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، روزہ زکوٰۃ حج بھی قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیں یہ توحید پر نہ اور نمازی نہ ہو، یاد رکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔
تو لہٰذا یہ بات بڑی ضروری ہے، تب اس کو بولا جا رہا ہے کہ اس کو مارو، باقی کہیں بھی نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے تو کوئی بات ہماری مانتے نہیں جب تک ان کو ڈانٹ پھٹکار یا وارننگ نہ دی جائے، ایسا کر دوں گا، پیر توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیسے بند کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، یہ کر دوں گا، تبھی سنتے ہیں۔ تب وہ کیا کام ہے جو ہم کو کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے بچے جو ہے ان کی تربیت بھی ہو سکے اور وہ اطاعت گزار فرمانبردار بھی ہمارے بنے۔ وہ ایک دو پوائنٹ سے کچھ چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یاد رکھیے جو مجھے اور آپ کو کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت، اولاد ہماری بات مانے، ہمارے سے قریب رہے، ہم اس کی صحیح سے پرورش کر پائے، وہ یہ ہے کہ اس کی بات سنو اور اس سے بات کرو۔ مطلب اولاد کی بات سنو جو وہ کرتی ہے اور اس سے بات کرو، مطلب اس سے ایسا تعلق بناؤ، ایسا ریلیشن شپ بناؤ جس کے اندر باپ بیٹے یا بچے اور باپ اور ماں باپ اور بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بچہ ہمارا نہیں سنتا۔ میرا سوال ہے پھر بچہ کس کا سنتا ہے؟ تو دوستوں کی سنتا ہے۔ سوال ہی دوستوں کی کیوں سنتا ہے؟ کیونکہ دوست اس کی سنتے ہیں، تو بچے ان کی سنتے جو ان کی سنتے ہیں۔ تو آپ جب بات چیت کریں گے تو وہ مقام آئیں گا جب آپ ان کی سمجھنے لگیں گے، وہ آپ سے سمجھنے لگیں گے، آپ ان سے کیا چاہتے ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ جائیں گا، اور وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا۔ ہمارے پاس بچوں سے بات چیت کرنے کا رشتہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، بچوں سے ہم جو کرتے کیا کرتے معلوم آپ کو؟ اسکول گئے تھے آج، سوال کیا آپ نے، یہ کام کرو، حکم دیا آپ نے، سوال یہ بات چیت مطلب کیا؟ آپ گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، بچے کے بازو بیٹھے، کیا چل رہا ہے بیٹا آج، کیسے گزرا آج کا دن، کیا کیا ہوا آج، مطلب یہ چیز جو ہے بات چیت کے طور پر ہے، اس میں سوال بھی نہیں ہے اور حکم بھی نہیں ہے کوئی۔ تو کیسے چل رہا تھا آپ؟ ٹھیک تو تھا آج؟ اسکول گئے، رکشہ ٹائم پر آیا آپ کا، بس وغیرہ ٹائم پہ آ گئی تھی، بس والے انکل اچھے تھے، اسکول میں سب اچھا رہا، ٹیچر وغیرہ سے بات چیت ہوئی، چلو ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے۔ یہ ہے بات چیت۔ یہ نہیں کہ اسکول گئے تو کیا پڑھیں، ہوم ورک ہوا گیا اسکول کا، یہ پھر سوال ہو گیا پورا، اور یہ حکم ہو گیا چلو جلدی کرو ہوم ورک، پھر چلو نکلو میرے سامنے سے۔ بچہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، کچھ بولنا چاہتا ہے، ابھی بات نہیں کرنے کا ٹائم ہے۔ اور ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ جو میل ہوتا ہے نا، باپ جو ہوتا ہے، اس کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے، پورے انڈیا کے اندر یہ حال ہے، اور مسلم خاص نہیں، ہر قوم کا یہ حال ہے کہ بچوں سے بات نہیں کرتا ہے باپ، ایک دم بس گھور کے دیکھتا ہے۔ بات اگر ہوتی ہے تو عید کے دن سلام کی شکل میں ہوتی ہے، بات اگر ہوتی ہے تو تب کرتا ہے جب بچہ ڈرتے ڈرتے آتا ہے، اب کیا سوال پوچھنے والے، ابا کیا کام میں نے نہیں کیا۔ وہ رشتہ نہیں جو ہونا چاہیے یاد رکھیں، ایک باپ اور بیٹے میں جو ایک دوسرے سے ایسی بات کرتے ہیں بیٹھ کر، جب بچپن میں یہ رشتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تربیت نہیں ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی ہے تو خدمت گزار بھی نہیں بنتے، بڑے ہونے کے بعد آپ کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں۔ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرے، جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا، جیسے ہمارے پاس جوانی میں ان کی بات سننے کا وقت نہیں تھا۔ تو یہ میری بات کو آپ کان کھول کر سنیے کہ اگر بچوں پہ آپ نے دھیان نہ دیا، ان سے بات چیت نہ کی، ان کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے نہیں، تو یاد رکھیے آگے چل کے آپ کی کوئی بات ماننے والے نہیں، اس لیے کہ وہ ان کی سنیں گے جو ان کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، جو ان کی بات کو سنتا ہے۔ آپ ہیں بڑے سخت مزاج، آپ کا بھائی ہے نرم مزاج، آپ دیکھیں گے بچہ چچا کی سنتا ہے، باپ کی نہیں سنتا ہے، لیکن چونکہ وہ نرم مزاج کی وجہ سے چچا اس سے ایک الگ ہی رشتہ قائم کیا ہوا ہے، کیسے چل رہا ہے بھتیجے، کیا چل رہا ہے بھتیجے، سب ٹھیک تو چل رہا ہے نا، ایسا رشتہ ہے چچا کا۔ تو باپ بھی کبھی کبھار بولتا سمجھا بھتیجے کو، تیرے سن رہا نہیں میری بات ہو، تو چچا کی بات کیوں مان رہا اور باپ کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ آپ سمجھیے بات کو، کیونکہ چچا سے اس کے تعلقات اچھے ہیں باپ کے مقابلے میں، پڑوسی سے تعلقات اچھے ہیں باپ کے مقابلے، ٹیچر سے تعلقات اچھے ہیں، دوستوں سے تعلقات اچھے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کے اطاعت گزار فرمانبردار بنے، ان کی باتوں کو سنو، ان سے بات کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، اور ایک ایسا رشتہ بناؤ جو محبت والا ہو، تو وہ کوئی کام اگر کرے تو آپ کی محبت میں کرے، آپ کے ڈر کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ سے، پھٹکار کی وجہ سے، سزا کی وجہ سے نہ کرے۔ تب آپ دیکھ لو اور ہم دیکھ لو ہمارا رشتہ بچوں سے کیسا ہے، میری بات تو محبت میں سنتا ہے یا یہ ڈر کے بعد کی ٹانگ توڑ دوں گا جلدی کر بھاگ جیسے تو پھر بھاگے اور کام کر رہا ہے، اور وہ ایسا اگر آپ نہ کرے تو آرام سے بیٹھتا ہے وہ، کیونکہ اس کی آپ سے وہ محبت، وہ رشتہ نہیں جس محبت اور رشتے میں بچے کام کرتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم کو سمجھنا بے حد ضروری یاد رکھیں۔ اسی طرح میں گزارش کروں گا بچوں کی اچھی تربیت میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے وہ بڑھے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کرو اور کام سکھاؤ ان کو۔ میں نے کئی بار والدین کی شکایت سنی ہمارے بچے کام نہیں کرتے، میں نے سوال کیا کہ آپ نے کبھی ان کے ساتھ کام کیا؟ جیسے ایک صاحب مجھے بولنے لگے، ان کے گھر میں گیا، ارے ہمارے بچے تو اتنے جاہل ہے، بیوقوف ہے، گنوار ہے، ٹماٹے لاؤ بولے تو ان کو لانا نہیں آتے بازار سے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا بچوں کو بازو ہٹانے کے بعد، باہر جانے کے بعد، آپ نے کبھی ٹماٹے لانا سکھایا ان کو؟ تو کہا نہیں، ہم کو تو بچپن سے ہمارے باپ نے تھوڑی سکھایا، ہم تو خود سیکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ تو مطلب پیدائشی طور سے سمجھے علم والے ہیں، فن والے، ہنر والے، بچہ اتنا صلاحیت مند نہیں، کبھی سکھایا کیا؟ میرا سوال
تو کہا نہیں. تو میں نے کہا جب سب سکھایا نہیں تو دوسروں کے سامنے ڈانٹو مت. انہوں نے میرے سامنے ڈانٹا تھا, ڈانٹو مت, اپنے حد تک بات کو رہنے دو, سکھاؤ ان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اسماعیل علیہ السلام دونوں ساتھ تھے, اور باپ بیٹے مل کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ہے عمل, ساتھ کام کرنا باپ کا بہت ضروری ہے. کیسے ہوگا کہ ایک باپ تجارت میں بچے کو ساتھ رکھ کے تجارت نہ سکھائے اور اس کے بعد امید کرے میرا بچہ اچھا تاجر نکلے. 25 سال کی عمر تک تو اس کو آپ نے پڑھائی میں ڈال دیا, پھر 26 سال بولتے ہیں بزنس اچھا کر, کہاں سے کریں گا؟ اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں, آپ نے ساتھ نہیں کام ہی نہیں کیا اس کا. تو اس کو اپنے ساتھ کام کیجیے, اس سے آپ سے رشتہ بھی بڑھے گا, وہ آپ کی ذہنیت کو سمجھیں گا, اس کا باپ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے وہ بات اس کو سمجھ آئیں گی. اہم چیزیں یاد رکھیے. اسی طرح بچوں کے ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کیجیے. ہر جگہ سے کمپلین آتی, پوتا نہیں سن رہا, نواسیاں نہیں سن رہے, بچے نہیں سن رہے, ہے نا, آپ سب کرتے شرارت, بہت شرارتی ہو گئے, شیطان بن گئے. ان کی شرارتوں کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو آپ کو ایک بات بتاؤں, بچے شرارتی ہماری بات چیت کی وجہ سے ہوتے ہیں. مثال دیتا ہوں بات سمجھانے. گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے, آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کا بچہ آپ کے سامنے آتا ہے. اب باپ کی بات دیکھیے دوسروں سے کیسے ہوتی ہے. ارے یہ اپنا تیسرے نمبر کا پوتا بہت ہی سن کی ہے, کس کی نہیں سنتا, دادا پہ چلے گیا, اتنا ضدی ہے, اس کے سامنے بول رہے ابھی سب بات. اب اس کے دماغ میں بات آتی ہے, اچھا یہ کرنے سے میرا باپ بھی میری تعریف بھی کرتا, میری بات بھی سنتا. یہاں سے اس کی ضد اور بڑھ جاتی ہے. آپ سمجھیں, اس کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ کے ہمارے پاس جو بچہ ضدی, اڑیل, زیادہ چلاتا, اس کی تعریف ہوتی, ارے اس کو مت چھیڑو. ایسا چلاتا نہ ہو کہ پورے محلے کو جمع کر لیتا. یہ برائی کے معنی میں نہیں, ایک دم سمجھے نا, کچھ تو بھی نیا کر دیا. شیر ہے شیر اپنا, دھاڑتا تو پورے محلے میں آواز جاتی. اب یہ بگڑنا شروع ہو گیا کیونکہ آپ اس کے منہ پر اس کی کچھ باتیں ایسی بیان کر جس سے وہ خراب ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ میرا ایک جگہ سفر ہوا, تو میں ایک لفٹ میں تھا, تو وہاں ایک شخص کھڑے تھے, ان کے ساتھ 2-3 بچے تھے. تو ایک بچہ بولنے لگا, ابا آج دعوت میں تمہاری عزت ہی اتار دیتا ہوں. چھوٹا بچہ. تو وہ بولے ایسا مت کر, میری عزت کو اتار دعوت میں. تو 50 ریال دو, بولے 50 ریال دعوت میں عزت نہیں اتارنے کا ٹیکس, تو 50 ریال دو. تو واقعی میں اس باپ نے 50 ریال نکال کے دیے. 50 ریال بہت زیادہ ہوتے, یاد رکھیے. اور انہیں لی. جب وہ اوپر جا کے دعوت میں جو پروگرام میں جا رہے تھے, میں اس ہوٹل میں رکا ہوا تھا, باہر آیا تھا, میں نے کہا یہ کیا ماجرا تھا, انڈین تھے. تو بولے یہ بچے بس ایسے ہی بولے, میرے کو ہر بار کیا کرتے, بولے 50 ریال دو عزت اتارنے کی. میں نے کہا کیا کرتے عزت اتارنے کی؟ تو بولے کیا کرتے, جاتے مجلس میں, بولے اور اگر پیسے نہیں دیا نا کوئی بھی عربی شیخ کے آنکھ میں سالن گرا دیں گے, بولے, اور بولیں گے ان کے بچے ہم. اب وہ آ کے ایسا بھنک جاتا, بولے میرے پہ, اس کا سوب خراب کر دیتے. کھانا کھائیں گے, بولے کسی بھی عورت کے آنکھ پہ کھانا پھینک ڈالیں گے, پھر جا کے بولیں گے یہ میری اماں ہے, یہ اس کو بولو کیا بولنا ہے, اور وہ عزت اتر جاتی. بولے تو پھر ہم کیا کرتے, بولے میاں بیوی ان کو پہلے پیسے دے دیتے تو ہماری عزت نہیں اترتی. میں نے کہا یہ کیا عجیب مافیا ہے, یہ بچوں کا ایکسٹورشن کر رہے نا, پیسے دے تو دعوت میں عزت سے جائیں گا, پیسے جیسے لوگ کرتے نا, پیسے دے تو گھر بنانے دوں گا, رشوت دو تو یہ ویسا کر. تو ان کی شرارتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ آپ دعوت میں جا رہے ہیں, دعوت میں جا رہے تھے, آپ کو ہال کے باہر فگے ملتے, یہ ملتے, وہ ملتے, سب ملتے. اب یہاں تربیت شروع ہوتی, بیٹا ہم دعوت میں جائیں گے, نکلتے وقت دلاؤں گا, پہلے ضد مت کرنا. اگر ضد کرو گے تو بات نہیں مانی جائیں گی. آپ کو رونا ہے تو آپ کو رونے کا پورا حق ہے, آپ کو لوٹنا ہے تو راستے میں لوٹنے کا حق ہے. میں کھڑے کے دیکھوں گا اور بولوں گا یہ میرا بیٹا ہے, ایسا کر رہا, میں دلاؤں گا نہیں, لیکن نکلتے وقت لیں گے انشاءاللہ. ایک بار ضد کریں گا, 2 بار کریں گے, تیسرے بار میں نہیں, ابا نکلتے وقت دلاتے, ضد نہیں کرنا اپنے ان کے ساتھ. یہ تربیت ہے, ان کی ضد کو ایسے کنٹرول کرتے ہیں آپ. یہ نہیں کہ ماں اور جو ہے اس کی اور سہیلی آئی ہوئی اور وہ کان نہیں بول رہے, وہ ضدگی میرا بیٹا, اور وہ سن رہا, سانس روک لیتا, ضد کر کے دم روک لیتا, تو نہ کو اس کو چھیڑو مت, اس کو یہ مت کرو, اور وہ اور بھی کرتا چلا جاتا. ہم نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ بچوں کے ضد اور شرارتوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, اور بچپن میں ضد شرارت کرتے ہیں اور آگے چل کے پھر کیا کیا نہیں کرتے آپ کو پتا ہے. یہی ضد بڑی بڑی ہوتے ہوتے ایک زمانہ تک اتنے نافرمان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ ذلیل اور بدنام کرتے ہیں. ہم وہاں تو پریشان ہوتے ہیں, یہاں تربیت نہیں کرتے بچپن میں جو کرنا چاہیے. یہ بہت اہم مرحلہ یاد رکھیں, اس کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے, یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, وہ کوئی چیز جب آپ کو بولتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ ان کا کام کریں. ہمارے پاس وہ مزاج کو بھی ہم سمجھتے نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں جو وہ بول رہے کرنا چاہیے آپ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر کام کو نہ نہیں بولنا چاہیے, کچھ کام کو ہاں سے بھی شروع کرنا چاہیے. ابا میں باہر جاؤں, نہیں, نکو. ابا میں گاڑی بیٹھوں, نہیں. ابا میں چھت پہ جاؤں, نہیں. ابا میں دیوار پہ لکھوں,
نہیں ابا میں کرانے کی دکان سامان لاؤں, نہیں ابا میرے کو پیسے ہونا, نہیں ابا میرے کو یہ پڑھنا ہے, نہیں ابا میرے کو یہ کلر پسند ہے, نہیں ابا میرے کو کپڑے دلا دو. ہر چیز صرف نہ بولتے. اب غور کیجیے پورے دن میں کتنی بچوں کو صرف ابا آپ کے ساتھ بیٹھو, نہیں ابا آپ کو موبائل کو ہاتھ لگاؤ, نہیں ابا ٹی وی چالو کرو, نہیں, ہر چیز صرف نہ ہے. آپ غور کرو, آپ ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ صرف آپ نہ ہی کی رٹ لگا کے رکھو ہر کسی. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہر کام کرنا نہیں ہے, لیکن کام کو ہاں سے شروع کرنا. ابا میں چھت پہ جاؤں, ہاں بالکل جا سکتے, ابھی نہیں, لیکن دھوپ زیادہ ہے نا تو آپ بیمار ہو جائیں گے, سمجھے آپ. تو وہ ایک دم خوش ہو جاتا, ابا نے ہاں بولے لیکن دھوپ ہے بولے. ابا میں گاڑی پہ بیٹھوں, نہیں بیٹا گاڑی پہ نہیں. اس کے بدلے کیا بولیں گے؟ ہاں گاڑی پہ بیٹھو لیکن ابھی مت بیٹھو, اس لیے کہ وہ سائڈ سٹینڈ پہ لگی ہوئی, آپ گر جائیں گے, مجھے برا لگے گا. آپ نے ہاتھ سے شروع کیا پھر نہ کہا اس کو, آپ سمجھ. ابا میں دیوار پہ لکھ رہا, نہیں بیٹے دیوار پہ مت لکھو, میں آپ کو کیا دیتا ہوں, وہ سلیٹ دیتا ہوں, پیپر اس پہ لکھو. آپ دیکھیے اس کو نہ نہیں بول رہے, اگر نہ بول رہے تو ہاں حل بھی دے رہے کہ کہاں لکھنا چاہیے, پیپر پہ لکھو, دیوار پہ مت لکھو بیٹا. آپ سمجھ رہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ بولتے ہیں, کچھ لوگوں کا نہ بولنے کا طریقہ الگ رہتا. پہلے ایک آواز آتی پٹ چھٹ چٹ, اور اس کے بعد نہ رہتا ہو, سمجھ رہے ہم. پہلے مار دیا, اب نہیں پوچھنا, پھر مارا, اب نہیں کرنا, پھر فلاں کرا, اب ایسا نہیں کرنا. یہ بچے والد سے کبھی محبت نہیں کریں گے بڑے ہونے کے بعد, سوائے اللہ ان کو توفیق دے تو. یہ بڑی اہم بات یاد رکھیں, ان کو مارنا کرنا بالکل درست نہیں, یہ تربیت کا مرحلہ نہیں ہے. تو لہٰذا نہ بھی بولنا ہے تو ہاں سے شروع کر کے نہ کی طرف جائے. ابا میں باہر جاؤں تو بیٹا ہاں جاؤ نا, لیکن ابھی مت جاؤ, ابھی ٹریفک کا ٹائم ہے, ابھی ایسا ٹائم ہے, ابھی یہ مسئلہ ہے, ابھی وہ. آپ دیکھیے یہ طریقہ, اس سے ذہن پہ اچھا اثر پڑتا ہے بچوں کے, یاد رکھیے. تو ان کی اسی طرح جو آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج, وہ یہ ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھو. ہمارے پاس گھر میں کتنے جھگڑے صرف باپ بیٹے کے اس لیے ہوتے ہیں, ماں باپ کے اس لیے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بول رہے کالا رنگ نہیں لینا ہے, وہ بولتا مجھے کالے رنگ کے کپڑے پسند ہیں. گاڑی کا کلر سفید نہیں ہونا ہے, وہ بول رہا مجھے سفید گاڑی لینا ہے. وہ بولتا ہے کہ مجھے کامرس میں ایڈمیشن لینا ہے, باپ بولتا ہے تو سائنس میں جائیں گے, تو ہاتھ پیر توڑ کے ڈال دوں گا تیرے گھر کے اندر, میں تو رکشہ چلانے لگاؤں گا, لیکن تو کامرس نہیں کرے گا, سائنس ہی کرنا ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, میں آپ کے گھر آیا, آپ کا ایک 3-4 مہینے کا بچہ جس کی گردن ابھی صرف ٹھہرتی ہے, ڈگ 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 کرتے ہو گردن کو سنبھالتا ہے, اور میں نے اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھایا اور اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا. کس چیز کا اظہار کیا اس نے؟ اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے گود سے کہ یہ انکل کے پاس مجھے نہیں جانا. تو جب 3-4 مہینے کے بچے کی پسند اور ناپسند اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے, آپ کون ہوتے اس کو اپنی بات گلے میں ڈال کے منوانے والے؟ پھر آپ کیا, آپ بولیں گے فیصلہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہو, اسے جو بولا وہ کرا دو. نہیں, جب آپ کچھ بول رہے ہیں اور وہ کچھ بول رہا ہے تو پہلا پوائنٹ پہ چلے جاؤ, بات چیت کرو کہ بیٹے تم یہ کیوں بول رہے ہو اور میں یہ کیوں بول رہا ہوں. پھر دونوں بات چیت کر کے ایک نتیجے پر آؤ, نتیجے پہ آنے کا فیصلہ لے لو. یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں. لیکن ہمارے پاس نہیں, یہ کریں گا. یہاں تک کہ میں نے دیکھا, میں نے ان کی لڑکی سے تیرا رشتہ طے کر دیا, شادی تو وہی ہوں گی, نہیں تو کنوارا مرے گا. وہ میرے کو یہ پسند نہیں لڑکی, میرے کو جانا بھی نہیں وہ خاندان میں, میرے کو کرنا بھی نہیں وہ خاندان سے. نہیں, طے ہو گیا. فورس میرج بولتے ہیں اس کو انگلش کے اندر, زبردستی کی شادی. تو جس انسان کو, ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے چوائسز کے ساتھ پیدا کیا, پسند ناپسند کے ساتھ پیدا کیا, 4-5 مہینے کا ہوتا رینگتا ہے, تو کچھ کپڑوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کچھ کپڑوں کو دیکھ کے منہ پھیرتا ہے, مطلب نہیں پہننا یہ کپڑے. اس تو رنگ کی اس کی پسند ہے, کپڑوں کے سٹائل کی اس کی پسند ہے, اتنا چھوٹا ہے ابھی, یاد رکھیے. اور آپ اس کو پوری زندگی اپنی پسند ٹھوستے ہیں اس کے اوپر, یہ کرو یہ کرو. اس سے اس کی نفرتیں پیدا ہوتی ہے بڑوں کی طرف گھر کے, جو اس کو یہ کرتے ہیں. لہٰذا بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھو. اگر ان کی پسندیں غلط ہے تو اس کو صحیح کرو, اصلاح کر کے, بات چیت کر کے. زبردستی کام مت کرواؤ, جیسا کہ اس کو کھانا پسند یا زبردستی کھلائیں گے. اب عام طور سے بولا جاتا ہے یار زبردستی کھلائے تو کھانا ان کو نہیں لگتا. صحیح بات ہے, نہیں لگتا. دیکھیے اس کا خون الٹا جل جاتا ہے اس کے اندر, اس کو ہرٹ فیل ہوتا ہے, اس کو برا لگتا ہے. تو لہٰذا ان کی پسند اور ناپسند کا ہمیشہ خیال رکھو. مطلب یہ ہے کہ اچھی سوچ کے ساتھ وہ کیا پسند کرتے ہیں, پسند غلط ہے تو اس کو بات چیت کر کے بدلو, اور اگر پسند صحیح ہے اور اس کے آگے آپ اور کچھ اچھا کرانا چاہتے ہیں تو بتاؤ. لیکن پلیز اللہ کے لیے زبردستی مت کرو, جو آج کل سسٹم چل رہا ہے. پھر جب ایسی تربیت آپ کرتے ہیں, بچپن سے یہ کرنا ہے تو یہ کریں گا. 5-6 سال کے بچے سے باپ کا جھگڑا چل رہا ہے, ابا مجھے یہ آگے تو نہیں دیتا, کیا کرتا, کانگے توڑ دیتا تیری, فلاں کرتا. اس کی ماں کی برائی میں تیری ماں بھی ایسی تھی, اس کو بھی سیدھا کر دیا میں نے, تیرے کو سیدھا کر دوں گا, تیرے جیسے بہت دیکھا میں نے بیٹا, ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے. اس سے بگڑ جاتا ہے, اس سے بگاڑ آتا ہے, پھر سماج میں بڑی برائیاں پھیلتی ہیں.
لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ہماری سننے والے بنے، اطاعت گزار بنے، فرمانبردار بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے، اچھے مسلمان بنے، دیندار بنے، والدین کی، سماج کی بڑوں کی سننے والے بنے، تو ان کے اندر پہلے وہ چیزیں ڈالنا پڑیں گی۔ بچے ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، پہلے ہم کو ان کی تربیت کرنا ہوگی، پھر ان سے امید لگانا ہوگی۔ ہم بچپن سے ان سے امیدیں لگاتے ہیں اور تربیت ان کی نہیں کرتے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا یہ اہم پوائنٹ تھا کہ ہم بچوں کی اچھے سے تربیت کریں تاکہ ہمارے بچے اس دنیا میں ہمارے نیک نامی کا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا ذریعہ بنے، نیک نامی اچھے نام کا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے جن کو دیکھ کر ہمیں سکون آئے، اور آخرت میں مرنے کے بعد ہمارے لیے، مرنے کے بعد ثواب جاریہ، اور آخرت میں جنت میں مقامات کے درجات بلند کرنے ہونے کا ذریعہ بنے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ذرا سیریس ہونا پڑے گا، اور سیریس ہو کے ان کی اچھے سے تربیت کرنا ہوں گی، یاد رکھیے، تاکہ یہ سارے فائدے ہم کو دنیا اور آخرت میں اپنی اولاد کے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں، بات بالکل عام ہے، عنوان عام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نشر و نما کیسے کریں، کیسے ان کے اندر اچھی خصلتیں پیدا کریں، کس طرح سے یہ اچھے ایک مومن اور اچھا ایک مسلمان یہ بچہ بنے۔ اس کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اور اولاد، وہ جو انسان جو ہے اس کو جو اولاد بچے پیدا ہوتے ہیں یہ اس کی اولاد ہے، اور ان کی تربیت کس طرح کریں۔ اولاد کی تربیت آج کے جدید دور میں ایک سنگین مسئلہ ہے، اور اس کی شدت ہر جو ہے گزرنے والے سال میں بڑھتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر انسان جب اس کو اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد 1-2 سال جو ہی گزرتے فکر مند ہوتا ہے، اب اس کی تعلیم کا کیا، تربیت کا کیا، عربی کا کیا، ٹیوشن کا کیا، اور اس کے لیے وہ جو بہت محنت کرتا ہے، کوشاں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے صحیح جو ہے اگر رہنمائی نہ ہو تو بہت زیادہ اپنے آپ میں پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے آج اس درس میں چند باتیں، چند نکات، پوائنٹس کی شکل میں میں نے 12 پوائنٹس بنائے ہیں، وہ پوائنٹس آپ کے سامنے اس لیے رکھوں گا تاکہ آپ کو سہولت ہو۔ عموماً ہم پوائنٹس اس لیے بناتے ہیں ہماری تقریروں میں تاکہ آسانی ہو، اور یاد رکھنے میں آسانی ہو، عمل کے اندر آسانی ہو۔ تو آج کا میرا درس انشاءاللہ 12 یا 13 پوائنٹس پر جو ہے نکات پر مشتمل ہوگا، جس میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے اس کی اہمیت اور پھر کس طرح کیا جائے اس کو بترتیب رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، اولاد اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ بچے جو اللہ رب العزت انسان کو دیتا ہے اس کے نکاح کے بعد، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو، جیسا کہ میں نے ہر بار بیان کیا ہوں کہ کسی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھین جاتی ہے، یہ جب کسی ایک ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو، تب اس نعمت کا ہم کو احساس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اولاد دی ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور جیسا کہ ہر نعمت کے تعلق سے اللہ پوچھ کریں گا، اولاد بھی چونکہ ایک نعمت ہے، اس کے تعلق سے بھی سوال کیا جانے والا ہے کہ اس اولاد کا کیا کیا، کیسے اس کی پرورش کی، کیا اس کی تربیت کی، کیا اس کو آداب اور اخلاق سکھائے، کیا اس کو شریعت کا علم اور جو ہے اس سے جو ہے اس کو جو ہے اس کو علم دیا، کیا اس کو اللہ کے کلام کے تعلق سے کچھ کیا۔ اور یہ تمام چیزیں جو یاد رکھی یہ پوچھی جائیں گی، اس لیے کہ اولاد نعمت ہے، اور ہر نعمت کے تعلق سے روز قیامت سوال ہونے والا ہے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں اس ذمہ داری کا آج ہم نے احساس چھوڑ دیا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں جب لوگوں سے اولاد کی تربیت کے تعلق سوال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ تو بہت جو ہے بالکل جو میری اولاد جو ہے بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، لہٰذا اس معاملے میں نے اپنے آپ کو جو سب گجدوج کر لیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، اب یہ جیسے چاہے زندگی گزارے، جیسے چاہے رہے۔ حالانکہ ان بچوں کی عمریں 2، 3، 4، 5 اور 10 سال ہوتی ہے، اور انسان اور والدین بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں ان کے طرف کہ بس میں نے تو ان کو چھوڑ دیا، اب بن جائے تو بن جائے، کچھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ میں تو ان کا ذمہ نہیں لیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے اولاد ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم کو پورا کرنا ہے۔ یاد رکھیے جو بھی والدین ہیں اور جو لوگ والدین نہیں ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے، وہ کل کے والدین ہیں، ان کو بھی تیاری کرنا پڑے گی۔ میرے نکاح کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیے، نکاح کے بعد اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اولاد ہے۔ ایک انسان کا نکاح ہوا، اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو اولاد ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے وقت بہت جلدی گزرنے والا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ تو اولاد کی تربیت یاد رکھیے یہ بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے، اس کی ضرورت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدوں کو جانیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دنیا اور آخرت میں بڑا نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ آئیے، اگر ہم اولاد کی تربیت نہ کریں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اولاد والدین سے جھگڑا کرتی ہے، والدین کو گالیاں دیتی ہے،
آس پڑوس کو اور ماحول اور معاشرے میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے, دھکے دے کر ان کو نکالتی ہے, یا اسی طرح سے لڑکے اور لڑکیاں بھاگ کر یا بھگا کر لے کر شادی کر لیتے ہیں کہ والدین کی بغیر اجازت کے نکاح کر لیتے ہیں. تو اولاد کی جب صحیح تربیت نہیں ہوں گی تو جو نقصانات ہونے والے بہت زیادہ ہے, اور جو شرمندگی اور رسوائی انسان کو اس وقت ہوں گی جب اولاد کی تربیت نہیں کرے گا. اس کی لڑکی بھاگ گئی, لڑکے نے بھگا کے لا لیا, کسی کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی, باپ کو گالی دے دی, ماں کو تکلیف دیا, تو وہاں آپ کو محسوس ہوگا. تو جب تربیت نہیں ہوں گی, یہ تو ایک نمونہ ہے, اخبارات اٹھائیے ایسے 100 نمونے آپ کو روز ملیں گے جہاں والدین جب تربیت نہیں کرتے ہیں بچوں کی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی بچے والدین کا قتل تک کر دیتے ہیں. اس نے تو بہرحال پھر بھی مری ہوئی ماں کا انگوٹھا کاٹا تھا, صرف قتل کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے, زیورات کے لیے, باپ کے پینشن کے لیے, اس کے پی ایف کے لیے, اور وہ گھروں سے ہکال دیتے ہیں ان کی مال و دولت جائیداد کو اپنے نام پر کر کے. اور یہ واقعات کی فہرست ایک لمبی ہوتی جائیں گی اگر میں ان گناہوں کو گنواتا جاؤں. یہ صرف اور صرف اولاد کی طرف جو دھیان نہیں دیا جاتا ہے, ان کی تربیت نہیں کیا جاتا ہے, اس کا نتیجہ ہے. اور پتہ نہیں ایسے اور کتنے جرائم ہوتے ہیں جس کی سنگینی اور جس کی کوئی انتہا ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, وہ ہوتے ہیں والدین کے خلاف, اس لیے کہ بچوں کو اچھی تربیت نہیں ہوتی. اور جب ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوگا تو معاشرے اور ماحول اور پڑوسیوں کا اور مسافرین کا, ساتھ والے لوگوں کا کیا سلوک کرتا ہوگا وہ تو صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے. جو اپنے ماں باپ کو گالی دے تو دوسروں کی کیا عزت کریں گے, جو اپنے گھر والوں کو تکلیف دے وہ کیا سماج کے لیے فائدہ بنے گا. تو اولاد کی تربیت یہ بڑا اہم مسئلہ, یاد رکھیں. اگر یہ ہم نے نہ کیا تو دنیا اور آخرت کی بڑی رسوائیاں ہیں. عموماً ایک بات دیکھی جاتی ہے, ماں باپ یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی نہیں نکلی, یا یہ کہتے ہیں کہ اولاد نے اچھا نکلنا چاہیے, لیکن ایک سوال جو بنیادی پہلے آتا ہے وہ یہ ہے, کیا ویسی تربیت کی جس کی تم امید کر رہے ہو؟ جب میں یہ امید کرتا ہوں کہ میری اولاد اچھی نکلے تو سب سے پہلا سوال میری نفس سے میں کروں, کیا میں ان کی ویسی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ اچھی نکلے میرے طرف, میرے معاملات اچھے ہوں اس سے, وہ میرے بڑھاپے میرا سہارا بنے. اور ہم دیکھتے ہیں والدین تربیت تو نہیں کرتے, اولاد سے گمان اور امیدیں لگاتے اچھی نکل جائے. دیکھیے اگر کوئی اولاد بغیر تربیت کی اچھی نکل جائے تو یہ تو اللہ کا فضل ہے, لیکن یہ چیز ہوتی نہیں عموماً. اس لیے تو شریعت نے ماں کو یہ کہا کہ گھر میں رہے, عورت گھر میں رہے اور اولاد کی تربیت کرے. یہ ہوتی نہیں عموماً, نکل جائے ایک الگ بات ہے. تو ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے آج کے سماج میں, اور پھر یہ امید کرتے یہ اولاد اچھی نکلے, بڑھاپے کا سہارا بنے, یہ اطاعت کرے, فرما بردار ہو, خدمت کرے, اور اس پہ کچھ محنت نہیں کی جاتی ہے. والدین اپنی راتوں کی نیند جاگ کر جو ہے پسند نہیں کرتے کہ اولاد کی وہ جو خدمت کرے بچپنے کی, وہ بلٹا کر جو ہے ان کی خدمت کرے. نہ اس کی تربیت پر دھیان دیتے ہیں, نہ اسکول اور اس کے کالج پر دھیان دیتے ہیں, نہ اس کی تعلیم کی طرف, نہ اس کے کسی چیز پہ توجہ دیتے ہیں, اور امید کرتے ہیں یہ پورے میرے حق ادا کرے جبکہ میں ان کے کوئی حقوق ادا نہ کروں. اگر کوئی والدین بچوں کی تربیت نہ کرے اور یہ امید کرے کہ ان کے بچے اچھے نکلے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک مالی اپنے کھیت میں کبھی جو ہے محنت نہ کرے اور یہ سوچیں کہ خوب اچھی فصل ہو یا اس کا باغ خوب خوبصورت دکھے, یا ایک کسان اپنے کھیت میں کھیتی میں جو ہے محنت نہ کرے اور یہ سوچیں کہ خوب غلہ نکلے, خوب اناج اگے اور خوب فائدہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے جو ہے اچھے ماحول میں رہے, اگر ہمارے بچے اچھا سلوک ہم سے کریں, اطاعت اور فرمانبرداری کریں, ان کے وجہ سے دنیا آخرت میں ہمارا نام ہو, تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی. یاد رکھیں. اور آج جہاں جو بچے ہیں وہ کل والدین ہیں, تو وہ نہیں سمجھے کہ میں جب والدین کو کچھ تنبیہ کروں گا اس اپنے درس میں تو دیکھو والدین ہمارے ساتھ غلط کر رہے, ہم کو حق برا کر. نہیں, آج اگر تم ان کے ساتھ برا کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برا کریں گی. یہ معاملات بہت جلدی دہرائے جانے والے ہیں, وقت جلدی سے واپس آنے والا وہیں. جہاں اگر کوئی ایک بچہ یہ سوچے کہ بچوں کی حقوق تو یہ ہے, میرے باپ نے میرے سے کیا کیا, مجھے کیا دیا, اور ان کا حق نہ دے اس کے بدلے میں, تو یاد رکھے تمہاری اولاد تمہارا حق نہیں دیں گے. جو ہوا سو ہوا. ہم کو اس کے بعد اس کی کوشش کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی ہم بہترین تربیت کریں, اچھی تعلیم دیں. اور بہرحال انشاءاللہ اس کے لیے چند اصول آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آئیے اس ذمہ داری کا احساس ہمیں اور آپ کو ہو. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, اور بالخصوص عورتیں اس کو بغور سنیں, اس لیے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ بھی شوہر کا رہا, کما کے لانے کا معاملہ بھی شوہر کا رہا, اور نماز روزہ بھی اور زکوٰۃ اور حج بھی اگر شوہر کر لے تو میری طرف سے وہ ہو جائیں گا, میرا دین میں کوئی حصہ اور پارٹ ہی نہیں ہے, بس جو کچھ شوہر کر لے وہ ہو جاتا ہے. ارے صدقہ دیجیے, ارے ہمارے شوہر دیتے ہیں نا, شوہر اپنا دیتا ہے آپ اپنا دیجیے. ارے جو ہے نمازیں پڑھی, ارے ہمارے شوہر بڑے نمازی ہے, تو ان کی نماز سے آپ کو کیا فرق ہونے والا ہے, کیا ان کی نماز آپ کو ٹرانسفر ہوں گی؟ ارے نیکی کیجیے, ارے ہمارے گھر میں بہت لوگ نیکی کرتے اور نیک لوگ گزرے ہیں, تو ان کی نیکیاں آپ کو کام نہیں آنے والی, آپ کو اور ہم کو اپنی نیکیاں کرنا ہے. تو عورتیں بہت سی بار اس معاملے میں جس ہاتھ بالکل کھینچ لیتی اور کہتی ہمارا کیا معاملہ. تو یاد رکھیے اولاد کی تربیت سب سے پہلا ذمہ عورت کا ہی ہے.
آئیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کیا فرمایا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پہ سخت قسم کے فرشتے تعینات کر دیے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کسی حکم کو ٹالتے نہیں ہیں اور ان کا رب جو ان سے کہتا ہے کر گزرتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک شخص کو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بچانا اس پر فرض کیا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب آپ کہیں گے یہاں تو شوہر کو حکم ہے، بیوی بچوں کو بچاؤ، اہل کو بچاؤ، لیکن آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں اور کی اور کہا الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، متفق علیہ روایت ہے، یہ لمبی حدیث ہے. خبردار ہو جاؤ، سن لو، میری بات پر کان دھر دو، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کے ماتحت بھیڑوں کی پوچھوں گی. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے ذمہ داری سے پوچھوں گی. تم میں سے ہر شخص جو ہے نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت نگہبانی کی چیزوں کی پوچھ ہونے والی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں بس امام سے پوچھوں گی اس کی ماتحت رعایا کی. یہاں امام سے مراد حاکم، خلیفہ، قاضی اور خود امام بھی ہے. ان سے پوچھوں گی ان کے ماتحت رعایا کی. پھر فرمایا اور ایک مرد سے پوچھوں گی اس کے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، اس سے پوچھوں گی اس چیز کے تعلق سے جو اس کے ماتحت تھا. اور فرمایا اور غلام چوتھا، اس سے اس کے آقا کے مال کی پوچھوں گی. یہ ایک انسان ہے جو غلام سے کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں، اس دکان کو دیکھو، اس مکان کو دیکھو، خیال رکھنا. اس سے اس مال کی پوچھوں گی کہ کیا کیا جب اس کا آقا موجود نہیں تھا. پھر فرمایا آخر میں الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، اس سے اس کے ماتھے چیزوں کی پوچھوں گی. خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے نگہبان کی چیز کی پوچھوں گی. خبردار تم میں سے ہر شخص جو ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. تو عورت سے کیا پوچھ ہونے والی ہے؟ شوہر کے گھر والے اور اس کے بچوں کی پوچھ ہونے والی. مرد سے کس کی پوچھوں گی؟ اس کے ماتحت جو لوگ تھے. غلام سے کس کی پوچھوں گی؟ آقا کے مال کی. اسی طرح جو ہے ایک خلیفہ کی اور ایک حاکم سے پوچھوں گی اس کے ماتحت رعایا کی، کیا اس نے کیا. ہم سب ذمہ دار ہیں، یاد رکھیے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب ذمہ دار ہیں اور ہم کو ہماری ذمہ داری کا جواب روز قیامت دینا ہے. تو اولاد بھی یاد رکھیے ایک نعمت ہے اور یہ ایک ذمہ داری، عظیم ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمیں دی. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں جو بچوں کا حال ہے وہ کیا ہے. بہرحال آپ سب جانتے ہیں ان کی زندگی جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ صبح جو ہی ان کی آنکھ کھلی، ان کی ماں چاہتی ہے کہ گھر سے فوراً دفع ہو جائے اور منہ دھلا کر سڑک کے باہر دروازہ کھول کر چھوڑ دیتی ہے. یہ دن بھر کھیلتے ہیں، بس اسکول کا وقت ہوا، آواز دیا بیٹے گھر میں آ جاؤ، بچہ گھر میں آیا، منہ دھلایا، اسکول بھیج دیا. اسکول سے جو ہی واپس آئے وہ ماں چاہتی کہ کیوں مصیبت آئی، اسکول کیوں نہ رات بھر چلتے رہا، دن بھر چلتے رہا. پھر وہ آتے ہی فوراً لیا، ان کو کھانا وانا کھلایا اور کہ جاؤ پڑوس میں کھیلو، ان کے پاس ٹی وی دیکھو، ان کے پاس گھوم کے آؤ اور خود اطمینان سے اپنی زندگی ناول، شمارے، اخبارات، ٹی وی، سنیما، ویڈیو دیکھتے بس گزار رہی ہے. بچہ باہر جا کر تماشے، تکلیف، انسانیت کو تکلیف، راستوں کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور جو کچھ سڑک پر سیکھیں گے وہی ان کی زندگی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان بچوں کی اللہ کے چن کو چھوڑ کر مثال ایسی ہے جیسے جنگلی جھاڑ جو کبھی آ گیا تو آ جاتا ہے، اس کے لیے کبھی کوشش، اس کی نشر و نما کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی ہے. ایک جنگلی جھاڑ کو دیکھیے، آ گیا تو آ گیا، بڑھ گیا تو بڑھ گیا، بکری نے کھا گئی تو کھا گئی، توڑ دیا تو توڑ دیا گیا. لیکن یہ وہ جھاڑ نہیں ہے جس کے لیے جب لگایا جاتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کب اس کا جو ہے پودا باہر نکلے گا، پھر کب اس کی میں حفاظت کروں اور اس کو مرغیوں سے اور بکریوں سے اور تمام چیزوں انسانوں سے حفاظت کروں. پھر یہ جب بڑا ہو جائے گا اس کی کٹنگ کروں، اس کے پھل وقت سے اگر پہلے آ جائے تو اس کو چھاڑ دوں، اگر زیادہ بڑا ہو جائے بارش میں تو کم کر دوں، کوئی طوفان آندھی آئے تو اس کو اپنا سہارا دوں. یہ وہ جھاڑ نہیں ہے، یہ جنگلی جھاڑ ہے. کبھی اچھے اگ گئے تو اگ گئے، ورنہ جل گئے تو جل گئے، خراب ہو گئے تو ہو گئے، فتنے اور فساد میں مچ گئے تو مچ گئے یا خراب. بس یہی معاملہ ہے امت مسلمہ کے بچوں کا. تربیت پر کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں. اور یہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کی پہلی سیڑھی بھول گئے کہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے. اگر وہ سیڑھی یاد رکھے تو انشاءاللہ العزیز تربیت کے تمام مرحلے آسان ہوں گے. انشاءاللہ جب تفصیلات رکھوں گے بات رہوں. آئیے بخاری کی حدیث سن لیجئے ذمہ داری کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے، بال بچے دیتا ہے، بیویاں دیتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں پھر وہ نصیحت وغیرہ کے ذریعے اس کو صحیح نگرانی نہیں کرتا. پھر وہ انسان ان کو نصیحت کر کے اور ان کو سمجھا کر ان کو ادب اور اخلاق نہیں سکھاتا، ان کی نگرانی نہیں کرتا، ان کو ٹوکتا اور ڈانٹتا نہیں ہے تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا.
اللہ جب کسی کو ایک رعیت دیتا ہے، بیوی بچے دیتا ہے ماتحت، اور وہ ان کی اصلاح نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، ان کو جو ہے ادب اور اخلاق نہیں سکھاتے، تو روز قیامت ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گا۔ جبکہ ترمذی کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بہت اندر تک جہنم کے حصے میں آتی رہیں گی، یہ اتنے اندر ڈالا جائیں گے۔ کہ تو اللہ نے ایک رعیت دی تھی، ذمہ داری دی تھی، کیا کیا؟ نہ عورتوں نے اپنی ذمہ داری جانی، ماؤں نے، نہ باپ نے اپنی ذمہ داری جانی کہ کیا ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی طرف۔ ٹھیک اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ہمیشہ بولا کرتے تھے، اور ان کا ایک قول ہے کہ اپنے بیٹے اور اولاد کو با ادب بناؤ۔ کیا کہتے تھے؟ اپنے بیٹوں کو بالخصوص اور اپنی اولاد کو با ادب بناؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں تو با ادب ہوتی ہی تھی، عموماً جو بگڑنے کے جو کہیں امکانات تھے وہ لڑکوں کے تھے، چونکہ باہر نکلتے تھے۔ عورتیں تو گھر میں ہوتی، تعلیم تربیت قرآن اور یہ تو بہرحال ان کا بچپن میں ہی ہو جاتا، نکاح سے پہلے تو وہ ایک قسم کا جو علم حاصل کر کے عالماؤں جیسی ہو جاتی تھی۔ لیکن جہاں تھوڑا بگڑنے کا اندیشہ تھا لڑکوں کا تھا جو گھر سے نکلتے تھے، تو کہا اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو بالخصوص باادب بناؤ، اس کے لیے تم اس کے بارے میں پوچھا جائے، اس لیے کہ تمہیں اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گا، اس کو باادب بناؤ، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے کیا سکھایا، اور کتنا مؤدب بنایا، کتنا ادب والا بنایا۔ اور بیٹے سے تمہارے اطاعت کے تعلق سے پوچھا جائے گا، مطلب تم سے تمہارے بچوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا، کیا سکھایا، کیا اخلاق دیا، کتنا مؤدب بنایا، ادب والا، کتنا اخلاق والا بنایا۔ اور بچوں سے باپ اور ماں باپ کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے۔ تو یہاں دونوں ہی باتیں آپ نے بیان کی، اولاد کی تربیت کرو، ان کی پوچھوں گی۔ میں یوں کہوں گا اس بات کو کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو تو آخر میں ان سے اچھا بدلہ پاؤ، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ بچوں کی تربیت میں ماں باپ نے اپنے آپ کو جو ہے صبر کیا، تحمل کیا، ایثار کیا، قربانی کی، سب کچھ کیا، دیکھیے پھر ان کی اولاد بھی ان کے لیے سب کچھ کرنے کو پھر تیار ہے۔ ماں باپ نے اپنے آپ کو ادھر رکھا، بیمار ہے تو روتا ہے تو رونے دو، اسکول میں کوئی مسئلہ ہے تو جانے دو، پڑھنے میں اسی کوئی محنت نہیں کی، اسی تکلیفوں میں اس کے ساتھ نہیں دیا، پھر اس کے بعد یاد رکھیے یہ بھی جب بڑا ہوگا اور آپ اور ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بھی وہی سلوک کرے گا کہ جب میں بیمار ہوتا تم مجھے چھوڑتے تو میں تمہاری آج اطاعت نہیں کروں گا۔ گو میں کہوں گا اولاد سے کہ ایسا نہ کرے، لیکن یاد رکھیے یہ فطری چیزیں ہونے ہی والی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا اصول رکھیے اپنے ساتھ۔ ہم ان کے اوپر ایثار، قربانی، جذبہ اور خرچ کریں گے، محنت کریں گے تو یہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں گا، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو ادب سکھلاؤ، مؤدب کرو، اس لیے کہ تم سے سوال ہونے والا ہے تم نے کیا سکھایا۔ آئیے آج دیکھتے ہیں اس ماحول میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مؤدب بنا رہے ہیں، ادب والا، اخلاق والا بناتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جو کچھ معاملہ ہے ہمارے والدین کا وہ یہ ہے کہ بس اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھو صبح میں کچھ نہیں بولا میرا آفس ہے، کچھ کیا بچے نے شرارت، بیوی بول رہی سمجھاؤ میرا آفس ہے، ٹھیک۔ دوپہر میں کچھ بولو اس لیے کہ میں کھانے کو صرف آیا ہوں، باقی سب باتیں دیکھیں گے۔ شام میں کچھ مت بولو، میرے کو دوستوں میں جانا، موڈ خراب ہو جاتا ہے میرا، میں ہوٹل اور ٹھیلوں اور میلوں پر اور نکڑوں اور چوراہوں پہ کھڑے رہنے میں، اور اس کے بعد میں 12 بجے گھر میں آؤں گا اور وہ بیوی کیا بولیں گی، سو گئی۔ پھر صبح دیکھو میرے کو کچھ مت بولو، صبح صبح کا لگا رہے تمہیں کو جانا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے پوچھ نہیں کریں گے کہ تم نے کیا کیا اس کے لیے محنت؟ اور ماؤں کا بھی آج وہی حال ہے کہ وہ اپنی کوئی محنت کرنا نہیں چاہتی، کوئی قربانی نہیں دینا چاہتی اولاد کے لیے۔ حتیٰ کہ اگر اولاد بیمار ہے اور ایک دعوت آئی تو وہ دعوت میں پہلے جائیں گی، بیمار اولاد کو چھوڑیں گی، تو کیا امید کرتے یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ رہیں گی؟ یہ کہیں گی ہم بچپن میں چھوٹے تھے، تڑپتے تھے، تکلیف میں تھے، بخار میں تھے، تو یہ ہمارے والدین ہم کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، تو ہم کیوں آج ان کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، ان کے بڑھاپے میں کیوں ان کی جو ہے ہم اطاعت کریں؟ یہ ہونے والا یاد رکھیں۔ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا معاملہ ہمیشہ رکھیں۔ تربیت کا فائدہ کیا ہوں یاد رکھیں، تربیت کے کئی فائدے ہیں، اچھی تربیت کے دنیا اور اخروی کئی فائدے۔ آئیے مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ واقعہ فرمایا، واقعہ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک مقام سے گزرنے لگے، وہاں ایک بستی میں گئے اور جہاں ایک دیوار تھی، آپ نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ دیوار گر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سدھار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے خضر، اس بستی والوں نے تو ہم کو کھانے کو تک نہیں دیا اور تم ان کی دیوار سدھار کر دے رہے ہو؟ ٹھیک۔ اس کے بعد بہرحال خضر علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد پورے واقعہ ہونے کے بعد کہا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی تعویل دی اور بتایا کہ یہ 2 یتیموں کا مال اس کے نیچے ان کے والدین نے دفن کیا تھا۔ 2 یتیم ہیں جن کا مال دفن ہے، تیرے رب نے یہ چاہا کہ جب وہ یتیم اپنی طاقت اور جو ہے شباب اور جوانی کو پہنچ جائے تب ان کو یہ مال نکال کر دے، لہٰذا مجھے حکم، میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ علامہ ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ یتیموں کے والدین سے مراد بالکل ان کے حقیقی والدین نہیں تھے، بلکہ کچھ سلف کے اقوال و نقل کرتے ہیں کہ 7 پشت پہلے کچھ نیک لوگ گزرے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، ان کا بدلہ اللہ اس اولاد کو دے رہا ہے اس 7 پیڑھیوں کے بعد۔ تو اچھی اولاد کی تربیت ہم کریں گے تو آپ بولیں گے تو والدین کا ہے، اچھے والدین تھے تو 7 پیڑھی بعد فائدہ ہوا،
تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ تربیت جب دیں گے تو یہی بچے والدین بننے والے ہیں. یہ کیوں ہم بھول جا رہے ہیں؟ یہی بچوں کی اچھی تربیت ہوں گی تو یہ والدین بنیں گے, اور جب یہ اچھا کام کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلی 7 پیڑھیوں تک ان کی برکتیں اور فائدے ان کو فائدہ اور ان کو جو اٹھانے کا موقع ملے. جس طرح سے اس واقعے میں 7 پشت بعد بھی ان بچوں کو اپنے نیک والدین کی وجہ سے, نیک لوگوں کی وجہ سے فائدہ ہوا, اور ظاہر سی بات ہے وہ نیک اس لیے ہوں گے کہ ان کے والدین نے ویسی تربیت کی ہوں گی. تو یہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا ہی معاملہ ہے. بالکل کہیں بھی کوئی کہے میرے والدین مجھے حق نہیں دیتے تو میں ان کا نہ دوں, تو یاد رکھو پھر تم والد بننے والے تمہارے بچے حق نہیں دیں گے. تو دو, تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے. بہرحال یہ تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں. اسی طرح نیک اولاد ایصال ثواب ہے. جو ایصال نہیں ہے اس کے پیچھے تو ہم پڑے ہوئے ہیں, جو ایصال نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. بیٹے مرنے کے بعد میرے طرف سے 100 رکعت نماز پڑھنا نہیں ملتی, میرے مرنے کے بعد 100 قرآن میرے کو بخشنا نہیں ملتے, مرنے کے بعد فلاں فلاں کرنا نہیں ملتا. یہ جو کچھ ملتا ہے بہت تھوڑی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول مرنے کے بعد ایک میت کو کیا ملتا ہے, ایصال کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہا نافع علم, جو اچھا علم چھوڑ کر گیا, کار خیر جو اچھے کام کر کے گیا, اور اولد صالح یدعو له, نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کرے. تو یہ ہے ایصال. اس ایصال کو تو بھول گئے اور نہ جانے کتنے غیر شرعی ایصال ہم نے نکال لی. آئیے دوسری روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جنت میں جب آدمی چلے جاتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. ایک آدمی جب جنت میں چلا جاتا ہے کبھی کبھار اس کے درجے بلند ہوتے ہیں, تو آدمی پوچھتا ہے اللہ سے, اللہ میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا جبکہ میرا نام عمل تو بند ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت اس کو جواب دیں گا, اس آدمی کو کہیں گا یہ تیرے لڑکے نے تیرے دعائیں مغفرت کی تھی جس کی وجہ سے تیرے جو نیکیاں ملے تیرے درجات بلند کر دیے گئے. دیکھ رہے ہیں آپ, نیک اولاد مرنے کے بعد اگر دعا کریں گی تو والدین کے درجے وہاں بلند ہوں گے, جبکہ والد پوچھیں گا کہ میرے درجے کیوں بلند کیے گئے, میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی, اب تو نیکی کا معاملہ بند ہو گیا. اس سے کہا جائیں گے یہ تیری نیک اولاد ہے جو تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. تو نیک اولاد ایصال ہے, ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. یہ آپ کے لیے مغفرت کرے تو یہ مغفرت قبول کی جاتی ہے, ہمارے درجے بلند کیے جائیں گے ان کی وجہ سے. اب ان پر محنت نہیں ہوگی تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ اولاد دعائیں کریں گے؟ وہ اولاد کیوں دعائیں کریں گے جس پر والدین نے قربانیاں نہ دی ہو, ایثار نہ دیا, ان کے لیے کچھ کام کیا نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اگر ہم لوگ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں گے, مرد اور خواتین دونوں ہی, بیوی اور شوہر دونوں ہی, اور اس کے وجہ سے اگر اولاد بگڑ جائے تو یاد رکھیے یہی اولاد عذاب جاریہ بن جاتی ہے. اگر ایک انسان اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اولاد جاہل, شریعت سے لائل, ناواقفیت, جھوٹا اور لٹیرا اور اسی طرح گناہوں میں ملوث انسان نکلا, تو یاد رکھیے اگر یہ والدین کی نہ تربیت کرنے کا نتیجہ تھا یا لاپرواہی کا نتیجہ تھا تو یہی اولاد والدین کے لیے عذاب جاریہ بنیں گی. ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نام عمل میں اس کا عذاب لکھے جائیں گے, چونکہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اولاد بگڑی ہے. یاد رکھیے ذمہ داری کو سمجھیے, اس ذمہ داری کے احساس کو اپنے اندر جگائیے کہ اولاد ذمہ داری اور مجھے اس کی طرف کرنا ہے. جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ بھی اس احساس کو جگائے کہ جب نکاح ہوگا تو میں نے کیا تیاری اس کے لیے کی ہے. آئیے اب اولاد کی تربیت کیسے کریں, کیا اس کے لیے اصول اپنائیں, کون سے سٹیپس لیں, کیا ہم پوائنٹس نکات کو دھیان میں رکھیں. آئیے چند نکات دھیرے دھیرے آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتا ہوں, اور چند باتیں انشاءاللہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کہاں سے اولاد کی تربیت میں بات آ گئی, لیکن یہ سیدھے تعلق رکھیں گی اولاد کی تربیت سے. ایک شخص تھے, وہ ایک عالم کے پاس گئے اور پوچھا میرا بچہ جو ہے اس کی تربیت کے تعلق سے میں بڑا پریشان ہوں. تو اس عالم نے کہا کیا عمر ہے تیرے بچے کی؟ تو کہا 4 یا 5 مہینے. تو کہا اس کی تربیت کا وقت تو چلا گیا. تو آدمی پریشان ہو گیا, 4 اور 5 مہینے کی بچے کے تعلق سے شیخ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے اس کی تربیت کا وقت چلا گیا. تو کہا ہاں اس کی تربیت کا وقت چلا گیا. تو اس نے کہا پھر کہاں سے شروع کروں تربیت؟ تو پھر انہوں نے ایک چیز بتائی جو کہ میرا بھی پہلا نقطہ ہے. سب سے پہلے بچے کی تربیت میں جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے یہ اس کی پیدائش سے پہلے ہوگا, اس کے لیے اچھی ماں چن کر لائیں. 4-5 مہینہ بولے تو اس کا تربیت کا وقت چلا گیا. اب تو جو تھا اور جو بچا ہے بس وہی ہونے والا ہے. تربیت تو اس کی تب ہوگی جب اصل پہ جائیں گے, اور وہ ہے اچھی ماں کا انتخاب. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کے والد نے اس کو گھسیٹ کے لایا, نوجوان کو کہا اے امیر المومنین یہ بچہ میری باتیں نہیں سنتا ہے. تو کہا کیوں بات نہیں سنتے ہو اپنے والد کی؟ تو کہا امیر المومنین پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اولاد کی حق کیا ہے؟ تو کہا دیکھو اولاد کا حق یہ ہے, سب سے پہلا حق دیکھیں امیر المومنین بتاتے ہیں اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. اس کی تربیت میں اس لیے میں نے پہلا پوائنٹ رکھا ہے, اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہو. یہ پہلا حق ہے اولاد کا, اور یہ پہلا سٹیپ ہے تربیت میں, اور پہلا نکات اور پہلا پوائنٹ ہے اگر آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے, اچھی ماں کا انتخاب کرے.
اچھی لڑکیوں کا انتخاب کرے, اچھی بہوؤں کا انتخاب کرے, اچھے داماد کا. ظاہر سی بات ہے دو طرفہ ہی بات ہے, دونوں طرف ہے. تو لڑکیاں کہیں گی بھائی ہمارا کیا, ظاہر سی بات ہے جو لڑکا اپنے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی تو اچھا ہوں گا, آپ اس میں بھی تو اچھائیاں دیکھیں گے. یہ نہیں کہ وہ تو نمازی نہیں اور چاہتا ہے لڑکی نمازی ہو, ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی بھی کہیں گی آپ سے میں نکاح کیوں کروں, آپ خود نمازی نہیں, اور وہ گھر والے کیوں دیں گے ایسے لڑکے کو. تو اچھی ماں کا انتخاب فرسٹ سٹیپ ہے. امیر المومنین نے کہا اچھی ماں اس کے لیے چنے, یہ اس کا پہلا حق ہے, یہ حق بھی ہے اور یہ اس کی تربیت کا پہلا سٹیپ بھی ہے, یاد رکھیے. تو آپ جو چاہتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت درست ہو تو سب سے پہلے نکاح سے پہلے گھر کے ذمہ دار, بچی کے لیے اچھا داماد, اپنے لیے اچھا داماد, بچی کے لیے اچھا شوہر مطلب, اور اپنے لیے اچھی بہو, اور ایک شخص اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرے, دیندار ہو. دینداری کو اس معاملے میں جو ہے پیمانہ بنائیں, ٹھیک ہے. اسی طرح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلا ولی مالیہ, اس کے مال کی وجہ سے پیسہ, ولی جمالیہ, اس کے خوبصورتی کی وجہ سے, اور تیسرا اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے, اور چوتھا فرمایا اس کے دین کی وجہ سے. اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم دینداری کو لازم جانو. مطلب ایسا نہ کرو گے تو تم بددعا کے مستحق ہے میرے کہ تمہارے ہاتھ مٹی پڑے, تم دینداری کو لازم جانو. مطلب ایسا نہ کرو کہ تم مال اور حسن جمال اور خوبصورتی اور حسب نسب ننیال ددیال دیکھ کر نکاح کر لو اور دینداری نہ دیکھو. دینداری اول بنائیے, اس لیے کہ یہ اولاد کی تربیت میں پہلا سٹیپ, پہلا قدم, فرسٹ جو ہے اس کو بولیں گے پہلی سیڑھی ہے, یاد کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے ایک جو ہے بچے کی تربیت میں, یہ پہلا سٹیپ. آئیے اللہ کے رسول نے اس بات کی وضاحت مسلم کی روایت میں پھر آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالح, یہ دنیا تمام کی تمام خیر کی چیز ہے, کمانے کی چیز ہے, جمع کرنے کی چیز ہے, اور اس میں سب سے خیر جو چیز ہے وہ ہے المرأة الصالح, نیک لڑکی, نیک عورت. دنیا تمام کی تمام متاع ہے, جمع کرنے کی چیز ہے, اور سب سے بہترین چیز جو جمع کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے, المرأة الصالح, نیک عورت, نیک بیوی. تو نیک بیوی یہ یاد رکھیے, نیک عورت کا انتخاب, اچھی ماں کا انتخاب, یہ سب سے پہلا حق بچوں کا بھی ہے, اور یہ جو اچھے نکاح کے لیے ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے, اچھائی کی علامت ہے, خوش نصیبی کی علامت ہے. پوچھا گیا کیا ہے وہ 4 چیزیں, تو پہلا کہا نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے. دوسرا فرمایا آپ نے کشادہ مکان, کہ اللہ کسی کو اچھا گھر دے. تیسرا فرماتے ہیں کہ اچھا پڑوس, یہ بھی نیک بختی اور اچھائی کی علامت ہے. اور چوتھا فرماتے ہیں بہترین سواری, اچھی سواری اللہ کسی کو دے دے, یہ خوش بختی کی علامت ہے, اچھائی کی علامت. پھر آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے, بدقسمتی کی علامت ہے. پوچھا گیا کیا, تو فرمایا سب سے پہلے بری